یہ بات احادیث میں اور صحیح احادیث میں موجود ہے کہ جو فرد یا جو مسلمان ہر رات سونے سے قبل سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر لیتا ہے. یہ اس کا ایک پہلو ہے اور یہی ہمارے ہاں مشہور بھی ہوا ہے اور ماشاءاللہ بہت سے مسلمان اس کی پابندی بھی کرتے ہیں اور روزانہ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں. البتہ یہ پہلو نسبتاً محسوس یہ ہوتا ہے، اس کا ذکر کم سننے میں آتا ہے کہ سورہ ملک شفاعت کا ذریعہ بھی ہے. یہ سورت بطور خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ مسلمان کی شفاعت کا ذریعہ بنے گی. جو مسلمان اس کی پابندی سے تلاوت کرتے ہیں، اسے یاد رکھتے ہیں، اس کے معنی پر غور کرتے ہیں، تو وہ عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ تو بنے گی ہی، لیکن اس کے بعد جب قیامت کا دن آئے گا، جب حساب و کتاب ہوگا اور اس کے بعد کے جو مراحل ہوں گے، ان میں یہ سورت اس کے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گی اور ان کی شفاعت بھی کرے گی. اس سلسلے میں 2 احادیث ہم آپ سامعین سے شیئر کر سکتے ہیں یا آپ کی خدمت پیش کر سکتے ہیں. ایک حدیث ابو داؤد اور الترمذی میں درج ہے اور شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں. وہ سورت شفاعت لرجل حتی غفر له، اس نے ایک آدمی کے لیے اتنی شفاعت کی کہ حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی گئی یا اس کی مغفرت ہو گئی. اور بتا دیا اللہ کے رسول نے کہ 30 آیتوں کی یہ سورت وَهِيَ تبارک الذی بیدہ الملک، اور وہ سورت ہے جس کی ابتدا ہوتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک سے. پھر دوسری سورت یا دوسری روایت صحیح الجامع کتاب میں، یہ صحیح الجامع عام طور پر ہم بخاری مسلم اس طرح کی کتابوں سے زیادہ واقف ہیں، ان کے نام ہمیں زیادہ تر یاد رہتے ہیں. صحیح الجامع یہ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصغیر جو اسیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ گئے تھے، ان کی احادیث کی تخریج کی انہوں نے، اور اس میں جو صحیح اور حسن درجے کی احادیث ہیں ان تمام احادیث کو الگ ایک کتاب کی شکل میں شائع کیا اور اس کا نام ہے صحیح الجامع. تو اس کتاب میں شیخ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. صحیح الجامع کی حدیث نمبر 3644. آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی 30 آیتوں والی یہ سورت اس نے اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالی کے ساتھ اتنی بحث کی کہ اللہ تعالی نے اسے جنت میں داخل کر دیا. یعنی اس فرد کے گناہگار تھا، گناہ تو سبھی انسان کرتے ہیں، سبھی مسلمان بھی اس میں گناہوں کے شکار ہو جاتے ہیں. انسان ہے تو پھر گناہ بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اچھے انسان ہمیشہ وہی ہیں، کامیاب انسان وہی ہیں جو اپنے گناہوں کے ساتھ ہی ساتھ فوراً اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور سورہ الملک کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ سورت اس شخص کے لیے جو کہ اسے باقاعدگی سے یا بعد روزانہ پڑھا کرتا تھا، اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن گئی. اس وقت تک وہ اس کی شفاعت کرتی رہی، اس کے لیے اللہ سے دعا کرتی رہی، اللہ سے درخواست کرتی رہی کہ جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہیں کر دیا گیا. تو اس بنا پر یہ محسوس ہوا یا سوچا کہ اس پہلو کو عام کرنے کے لیے کہ قبر کے عذاب سے بھی نجات مل جائے، اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر نماز میں اپنے تشہد میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، عذاب قبر سے نجات کی، آگ سے نجات کی، اور فتنۃ المسیح الدجال سے بچاؤ کی، اور پھر زندگی اور موت کے حوالے سے
اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کی یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے بھی نجات کی دعا باضابطہ ہر نماز میں تشہد میں کیا کرتے تھے۔ تو جہاں تک اس پروگرام کی بات ہے، رمضان کوئز کی اس پروگرام میں ہمیں تعاون رہا اس پورے 30 ایام میں، پورے مہینے میں قطر چیریٹی کا۔ تو قطر چیریٹی کے حوالے سے آج کا سوال اس طرح ہوگا کہ قطر چیریٹی نے دنیا کے مختلف غریب علاقوں میں، جو پسماندہ علاقے ہیں، جہاں غربت ہے، وہاں تعلیم کے شعبے میں ان معاشروں کو، ان غریب معاشروں کو وہاں تعلیم کے فروغ کے لیے اس نے 8,998 منصوبے مکمل کیے ہیں، منصوبے قائم کیے ہیں، ان پر عمل درآمد کیا ہے، اور ان منصوبوں کے ذریعے اب وہاں طلباء اور بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس پر ظاہر ہے کہ اتنے بڑے منصوبے ہیں، 8,998 تقریباً 9,000 منصوبے ہیں۔ تو اندازہ کیجئے گا، صرف اندازاً بتا دیجئے گا کہ ان منصوبوں پر کل کتنی لاگت آئے گی یا لاگت آئی ہے۔ اس کا جو ایگزیکٹ رقم ہے، لاگت ہے، وہ تو قطر چیریٹی کی ویب سائٹ پر لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ وہاں سے دیکھ کے بتا سکتے ہیں تو دیکھ کے بتا دیجئے، اگر نہیں تو پھر کچھ اندازہ تو آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں کہ 8,998 پروجیکٹ ہیں، تو ان پر کتنی رقم خرچ آئی ہوگی، اس کا اندازہ آپ چاہے ڈالر کی شکل میں بتا دیں یا ریالوں کی شکل میں، دونوں معلومات وہاں پر درج ہیں۔ اب آتے ہیں سنت اور بدعت کے حوالے سے ہماری گفتگو کی طرف۔ بدعت کے بارے میں یہ بات ہمارے ذہنوں میں بالکل واضح اب ہو چکی ہوگی باذن اللہ تعالی کہ بدعت صرف اس کام کو کہتے ہیں جو عبادت کے نام سے ثواب کے لیے یا ثواب کا ذکر کرتے ہوئے اسے دین میں داخل کر دیا جائے، اس کو دین کا ایک حصہ بنا دیا جائے۔ وہ چیز یا وہ عبادت، وہ عبارت، وہ کام بدعت کہلاتا ہے۔ دنیا میں دنیاوی لحاظ سے جتنی بھی جدتیں ہو رہی ہیں، ان کا تعلق اس بدعت سے نہیں ہے جو کہ جسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی قرار دیا ہے۔ اب بدعت جو لوگ اختیار کرتے ہیں، بدعت گھڑتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات یا کوئی کام، چاہے وہ نیک نیتی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی بدعت کہلائے گا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اضافہ کرتے ہوئے اپنی طرف سے وہ کام دین اسلام کا حصہ بنا دیا یا دین اسلام میں اس کو داخل کر دیا۔ وہ بدعت ہے جسے اللہ کے رسول نے گمراہی قرار دیا اور فرمایا کہ یہ گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو بدعت گھڑنے والا فرد گویا اپنے اس عمل سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے اس میں یہ کمی رہ گئی تھی اور میں اس کمی کو پورا کر رہا ہوں، اس لیے اس کو بھی عبادت کے طور پر استعمال اختیار کیا جائے، اور اس کو گویا کہ وہ خود اس نے اللہ تعالی کی جگہ لے لی کہ اللہ سے بھول چوک ہو گئی تھی، کوئی غلطی ہو گئی تھی جو اس نے دین مکمل نہیں کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ چکے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، لیکن ان صاحب کو یا بدعت گھڑنے والے کو یہ گمان ہوا، یہ احساس ہوا یا یہ خیال آیا اس کے دل میں، شیطانی خیال کہ نہیں جی اللہ سے کچھ رہ گیا ہے تو وہ کام اب میرے ذمہ ہے اور میں اس کو پورا کر رہا ہوں۔ دین اسلام کے مکمل دین ہونے کے حوالے سے بدعت ایجاد کرنے والے کا موقف یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کو ناقص سمجھ رہا ہوتا ہے، نامکمل سمجھ رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام عائد کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو چونکہ قرآن پاک میں کہہ دیا ہے کہ میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، لیکن اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچانے میں کچھ کوتاہی کر دی، کوئی ان سے کوئی قصور سرزد ہو گیا اور وہ کمی اب میں پوری کر رہا ہوں اور اس طرح میں اب دین کو مکمل کر رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی جرأت اور بہت بڑا جرم ہے جو اس فرد کو، حالانکہ اس کی نیت کچھ بھی کیوں نہ ہو
اور اس نے جو دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے وہ اس کا انجام پھر وہ کس جگہ لے کے جائے گی اس کا اشارہ بار بار اس چیز کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. سب انسان سمجھتے ہیں اور سب مسلمان سمجھتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ پھر کہاں جائے گا یا کہاں ہوگا. بدعت ایک ایسی مصیبت ہے کہ یہ دین اسلامی کو آسان نہیں بلکہ مشکل بنا دیتی ہے. اس کی ہم نے مثال بھی دی تھی. آپ کو یاد ہوگی کہ علامہ یوسف القرضاوی صاحب حفظہ اللہ نے اپنا ایک واقعہ بتایا تھا کہ اس نے ایک فرد کے بارے میں پتا چلا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تو ان سے پوچھا کہ کیوں نہیں پڑھتے. اس نے کہا کہ جی مجھے وضو کرنا نہیں آتا. تو انہوں نے کہا کہ وضو کرنے میں تو اعضاء جسمانی فلافہ ہاتھ دھونا ہے, منہ دھونا ہے, کلی کرنا, ناک دھونا ہے, بازو دھونے, مسح کرنا ہے, پاؤں دھونے. تو کہتے یہ تو آتا ہے لیکن وہ جو اس کے ساتھ ساتھ جو دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں مجھے وہ نہیں آتی تو اس لیے میں وضو نہیں کرتا تو میں نماز بھی نہیں پڑھتا. تو وہ ہم نے دعائیں بھی اپنے اس حلقے میں پیش کی تھیں جو ان بدعتی لوگوں نے من گھڑت اپنی طرف سے دعائیں بنا کے وہ اس وضو کا ایک حصہ بنا دیا اور ایک انسان کو, ایک مسلمان کو نماز پڑھنے سے روک دیا. حالانکہ دین اسلام تو بہت سادہ معلومات یا سادہ تعلیمات دیتا ہے اور بہت آسان طریقے سے جو کام بھی ہم سے جو مطالبہ کیا جاتا ہے تو اس کے بڑے آسان حل پیش کرتا ہے اور بڑی آسانی. اس کی ایک بہت اچھی مثال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سامنے آئی تھی کہ ایک بدو آیا اور اس نے آ کے مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پیشاب کر دیا. اب جیسے ہی یہ واقعہ ہو رہا تھا لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے, وہاں تو ہم نماز پڑھتے ہیں اور یہ آدمی وہاں پیشاب کر رہا ہے. تو کچھ لوگ دوڑے اس کو روکنے کے لیے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں آپ کی ذات پر کہ انہوں نے ان لوگوں کو منع کر دیا, روک دیا, نہ پیچھے ہٹ جاؤ, رک جاؤ, جو کام وہ کر رہا ہے اس کو کر لینے دو, پورا کر لینے دو. کسی کا اس طرح پیشاب کرتے ہوئے اس کے اس عمل کو روکنا اس کے لیے تکلیف دہ اور نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اور جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بس اتنا کرو کہ جس جگہ اس نے پیشاب کیا وہاں 1 ڈول 2 ڈول پانی کے بہا دو اور بس معاملہ ختم ہو گیا. اس طرح اللہ کے رسول نے جو تعلیمات ہمیں دیں وہ دین کو بہت آسان کر کے دیا. مشکل اگر وہی جو لوگوں کے ذہن میں آیا تھا اس کو وہاں روک دیتے, اس بیچارے کا پیشاب بند ہو جاتا, وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتا تو کتنے مسائل اٹھتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, انہوں نے جو ہم تک دین پہنچایا ہے وہ اس طرح اس کی ایک مثال آپ کے سامنے اللہ کے رسول کے دور میں ہوئی, وہ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی. بدعت دین میں نئی ایجادات کو کہتے ہیں. تو کیا تمام تر ایجادات جو مسلمانوں نے کی ہیں یا غیر مسلمانوں نے کی ہیں وہ ان کا شمار بھی بدعت میں ہوگا؟ بالکل نہیں. اسلام تو کہتا ہے کہ تم پوری دنیا کے سارے کاموں میں, دنیا کے تمام کاموں میں نئی ایجادات کرو, اس میں ترقی کرو, لوگوں کو سہولتیں فراہم کرو, لوگوں کی زندگیوں کو آسان بناؤ. یہی وہ نتیجہ ہے کہ جب اسلام عروج پر تھا, اسلام کا نفاذ عروج پر تھا, تو اس وقت مسلمانوں نے بڑی ایجادات کی اور زندگی کے ہر شعبے میں ایجادات دنیا کو دی ہیں. اور وہی ایجادات پھر بعد میں بنیاد بنی ہیں صنعتی انقلاب کی, اور دوسری جو ترقی ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے ہم اس کی بنیاد تو وہی کاوشیں بنی ہیں نا جو مسلمانوں کے دور میں رہی ہیں. تو دنیا کے معاملات میں اسلام یہ کہتا ہے کہ تم دوڑ دھوپ کرو اور دین کے معاملات میں اضافہ کوئی نہ کرو, کوئی ایجاد, کوئی نئی بات اس میں شامل نہ کرو. اب جب لوگوں نے مسلمانوں نے دین میں نئی ایجادات اور نئی باتیں گھڑ کے اس میں شامل کرنا شروع کر دی اور ان کو دین کا حصہ بنانا شروع کر دیا, تو وہ دنیاوی شعبوں میں ایجادات کرنے میں پیچھے رہ گئے. وہاں سے ان کی توجہ ہٹ گئی اور انہوں نے دین میں ایجادات یا دین میں اضافے شروع کر دیے, اور دین میں اضافے کرتے ہوئے ان کی دنیا بھی گئی اور ان کی آخرت بھی گئی, دین بھی گیا اور دنیا بھی گئی. بدعت نے پھر سامعین ہم مسلمانوں کو
اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ اس نے امت اسلامیہ کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، گروپوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں، فرقوں کی شکل میں. اگر تو یہی مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی عمل کرتے رہتے تو دنیا بھی بن جاتی اور آخرت بھی بن جاتی. لیکن جب ہر ایک گروپ نے اپنے اپنے انداز میں نئی نئی چیز گھڑی تو ان چیزوں کو اپنانے والے ان کے ایک الگ گروپ بن گیا، ان کا ایک الگ تنظیم بن گئی، ان کی ایک الگ پارٹی بن گئی، اور ان کا ایک الگ مدرسہ، اسکول آف تھاٹ بن گیا. اور پھر ان میں پھر شاخیں بننا شروع ہو گئی، پھر ان کی تقسیم ہونا شروع ہو گئی. اور آپ جانتے ہیں اور یقیناً آپ واقف ہیں کہ ایک ہی مسلک سے تعلق رکھنے والے اس وقت کتنی تنظیموں اور کتنی جماعتوں، کتنے گروہوں اور کتنے مسلکوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. یہ جو تقسیم، اگر تو صرف تقسیم ہی رہتی کہ آپ یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں، پھر بھی کسی حد تک برداشت کرنے کی آدمی ہمت کر لیتا. لیکن یہ تو تقسیم اتنی زیادہ شدید، اس میں شدت اختیار کر لی گئی ہے کہ بریلوی دیوبندیوں کو اور دیوبندی جو ہیں بریلویوں کو وہ اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک کہ ان کے بارے میں وہ ان کو جہنم میں داخل نہ کر کے چھوڑے. ہر طرح سے وہ اتنی شدید مخالفت. ایک زمانہ یہ بھی تھا نا کہ ہماری مسجدوں میں اگر ایک مسلک کا دوسری مسجد میں نماز پڑھنے چلا جاتا تو وہاں باقاعدہ کو مسجد کو دھویا جاتا تھا. حالانکہ اسی مسلک کے لوگوں میں یہ روایت بھی مشہور ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اگر کتے کا منہ باندھ کر اور اچھی طرح کے اس کے منہ سے لعاب نہ نکلے، اس کو باندھ کے بھی اگر کوئی امام اس کو اپنی بغل میں کتے کو دبا کر نماز پڑھاتا تو اس کی نماز ہو جائے گی. تو وہ کتے کو تو اس حد تک لے گئے، لیکن ایک دوسرا مسلمان جو ان کے مسلک کا نہیں ہے وہ اگر اس کی مسجد میں آ جائے نماز پڑھنے کے لیے تو اس کو پھر باقاعدہ دھویا جاتا تھا کہ یہ یعنی اس نے ہماری مسجد کو پوتر مسجد کو دوسرا کر دیا، تباہ کر دیا، یہ کہ اس کو پلید کر دیا ہے. یہ جو شدت ساری جو تقسیم ہوئی، جو پھوٹ ہوئی، یہ انہی بدعتوں کا نتیجہ ہے جو اسلام میں داخل کی گئی اور ملت اسلامیہ کو اس طرح تقسیم کر دیا گیا. اب کیا ملت اسلامیہ متحد ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیا جائے. ان جزوی یا ان تقسیموں سے اپنے آپ کو نکالا جائے، ان سے چھٹکارا پایا جائے، ان بدعتوں کو چھوڑا جائے، اور جو دین اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے بس اسی دین کو فالو کیا جائے. تو اس کے فالوورز جیسے جیسے زیادہ بڑھتے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ان بدعتوں سے پھر امت اسلامیہ نجات حاصل کر لے گی. اللہ اکبر. اس میں بات کرتے ہوئے کئی چیزیں یا کئی خیالات آتے ہیں کہ فلاں بھی واقعہ ذکر کر دیا جائے، فلاں کام بھی ہوا تھا، یہ بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے، تو پھر بات کہیں سے کہیں دور چلی جاتی ہے. بات اس سے بچنے کے لیے پھر یعنی اس طرح کا وقفہ لینا پڑتا ہے یا اپنی توجہ واپس اسی طرف لانا پڑتی ہے کہ ہم امت اسلامیہ کا اتحاد چاہتے ہیں، لیکن جس طرح کی تقسیموں کے شکار امت اسلامیہ ہو چکی ہے، ان گروپوں کو، ان گروہوں کو، ان مسلکوں کو، اس فرقہ واریت کو جوں کا توں لیتے ہوئے اگر ہم اسلام کو، مسلمانوں کو متحد کرنا چاہیں گے تو کبھی متحد نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کے درمیان اتنی زیادہ شدت ہے، اتنی زیادہ مخالفت ہے. ایک دوسرے کو یہ بس اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ہی مسلمان ہیں، باقی ان کے علاوہ تو باقی کوئی مسلمان ہے ہی نہیں. تو جب کسی کو مسلمان ہی نہ سمجھیں گے تو پھر وہ ان کو متحد کیسے کریں گے؟ متحد کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ قرآن اور صحیح سنت کو، بدعت والی یا جھوٹی حدیثوں کو نہیں. لوگوں کی، علماء کی ہر دور میں مختلف آراء رہی ہیں، ان آراء پہ توجہ مرکوز کرنا اور ان کو زیادہ ابھارنا، ان کو پھیلانا، ان کو عام کرنا، یہ سود مند نہیں ہے. سود مند یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے اس کو بنیاد بنا کے اسے عام کیا جائے اور اس کو فالو کیا جائے.
اب دیکھیے کہ بدعت کو ایک بڑا طبقہ ہے مسلمانوں میں جو بدعت کو مسترد کر رہا ہے، کرتا آ رہا ہے. بدعت کا آغاز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا. وہ آپ کو اس آدمی کا نام بھی ہم نے ذکر کیا تھا، اس کے کام بھی کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ انصاف کیجیے یا انصاف کرو. تو اللہ کے رسول کے جو اس حد تک جرأت کرنے والا فرد جو اللہ کے رسول سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ انصاف کریں، گویا کہ وہ انصاف نہیں کر رہے تھے اس کی نظر میں. تو اللہ کے رسول نے اس وقت ہمیں بتا دیا تھا کہ ایک بڑا گروہ آئے گا، انتہائی متقی، انتہائی پرہیزگار، اتنا زیادہ نیکی کے کام کرنے والا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ تم جب ان لوگوں کو، ان کی نمازوں کو دیکھو گے، ان کے روزوں کو دیکھو گے، ان کی عبادات کو دیکھو گے، تو تمہیں اپنی عبادتیں، اپنی نمازیں اور اپنے روزے تمہیں بہت ہیچ لگیں گے، بہت ہی معمولی لگیں گے کہ اتنے نیک، اتنے بڑے بڑے، اتنے زیادہ روزے رکھنے والے اور اتنی زیادہ تقوی کے شکار لوگ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ وہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. قرآن بھی پڑھیں گے تو وہ حلق سے نیچے نہیں جائے گا اور دوسرے کام بھی کر رہے ہوں گے. یہ انتہا پسند لوگ، یہ شدت پسند لوگ اس دور میں بھی تھے، بعد میں بھی ہوئے، خوارج کی شکل میں ہوئے، اور پھر جو آ کے بعد میں صوفیوں نے دین کا حلیہ بگاڑا اور جس طرح دین کو تباہ و برباد کیا، اس کی تو گزشتہ حلقے میں ہم نے بہت ساری مثالیں بھی آپ سامعین کی خدمت میں پیش کی تھی. اب کیا امت اسی طرح اختلافات ہی کی شکار رہے گی، اسی طرح تقسیم کی شکار رہے گی؟ نہیں رہے گی. ایسے انشاءاللہ وہ دور آئے گا کہ دوبارہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ اکثریت میں ہوں گے اور انہیں غلبہ حاصل ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ اطمینان دلا گئے ہیں، ہمیں یہ بتا گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها، کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے آخر میں یا ہر 100 سال کے شروع میں کوئی نہ کوئی فرد ایسا دنیا میں بھیجتا رہے گا جو اس دین کی تجدید کرتا رہے گا، اس کو واپس قرآن اور سنت کی طرف لے کر آتا رہے گا. ماضی میں بھی آئی ہیں وہ شخصیتیں. یہی تو نتیجہ ہے کہ اب بھی ان منکرات کا، ان بدعتوں کا ان کو مسترد کرنے والے اب بھی موجود ہیں، اور یہی تو نتیجہ ہے کہ ہماری عبادات محفوظ ہیں. ہم سارے کے سارے مسلمان 5 نمازیں ہی پڑھتے ہیں، ہم نے 6 نمازیں کسی نے نہیں کی. ہم جو روزے رکھتے ہیں اس کے اوقات مقرر ہیں، اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بحال ہیں. زکوٰۃ کا سسٹم، زکوٰۃ کا جو اس کے نصاب اور اس کے کتنے اور کن کن افراد کو دیا جاتا ہے، یہ سارے بحال ہے. حج کا بھی اسی طرح ہے. تو وہ بحال اسی بنا پر ہے کہ جو لوگ ایسے دنیا میں رہے ہیں اور ہر دور میں رہے ہیں جو ان اضافی چیزوں کو، غیر اسلامی باتوں کو، اسلام میں داخل کی جانے والی باتوں کو وہ ریفیوز کرتے رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ان کی تعداد میں پھر اضافہ بھی ہوتا چلا جائے گا. تو اللہ کے رسول نے ہمیں یہ اطمینان دلایا ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ خود ہمارا انجام کیا ہوگا، ہم کس پلڑے میں جائیں گے. کیا ہم ان بدعتوں کو فالو کرنے والوں میں شامل ہیں، یا یہ کہ ہم ان کے بے کنی کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں، اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. جس حد تک جو فرد ان غیر اسلامی کاموں کو جو اسلام کے حصے بنا کر پیش کر دیے گئے ہیں، کیا ہمارے معاشرے میں اب ایسا نہیں ہے کہ ہم نے وہاں اپنے سندھ کا مجھے یاد آیا کہ سندھ میں ایک مزار پر باقاعدہ خانہ کعبہ بھی تعمیر کر دیا گیا ہے، وہاں پر صفا مربع بھی بنایا گیا ہے، وہاں زمزم کا کنواں بھی بنایا گیا ہے وہاں، اور لوگ وہاں پر حج بھی کرتے ہیں. کیا اس کو اسلام کہا جائے گا؟ تو یہ چیزیں اس کے ماننے والے چاہے وہ اس وقت جتنے بھی کیوں نہ ہوں، لیکن ایک دور آئے گا کہ ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا جو ان بدعات کو، ان چیزوں کو مسترد کرتے ہیں، ریفیوز کرتے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، دوسروں کو آگاہ کرتے ہیں کہ بھائیو
دین یہ نہیں ہے. دین بس وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. جو اضافی چیزیں آ گئی ہیں یہ دین نہیں ہے. ان سے اپنے آپ کو بچاؤ اور انشاءاللہ وہ دور کامیابی کا دور آئے گا. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہر ایک فرد، ہم میں سے ہر ایک فرد کو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بدعتوں سے بچائے اور پھر اپنوں کو بدعتوں سے بچا لے. جس حد تک بھی آواز اٹھا سکتے ہیں، جس حد تک کوشش کر سکتے ہیں، ہم وہ کوشش کر لیں. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کی کتنی بساط تھی اور اس نے کتنا کام کیا. اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرمائے، اس پہ برکت عطا فرمائے اور اس پر اس کو انشاءاللہ اجر سے بھی نوازے گا. اب ہم آتے ہیں آج کے اس پروگرام کے لیے سوالات کی طرف، اور سوالات کے حوالے سے قواعد و ضوابط بھی آج ہم ترک کر دیتے. سب کو یاد ہو گئے، پورے 30 دن ہم نشر کرتے رہے یا 29 دن، تو وہ سب یاد ہوں گے. ہم زیادہ کالز لے لیں گے اور اب سے ہم پروگرام کے آخر تک کالز لیں گے اپنے سامعین سے. یہ بات احادیث میں اور صحیح احادیث میں موجود ہے کہ جو فرد یا جو مسلمان ہر رات سونے سے قبل سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر لیتا ہے. یہ اس کا ایک پہلو ہے اور یہی ہمارے ہاں مشہور بھی ہوا ہے اور ماشاءاللہ بہت سے مسلمان اس کی پابندی بھی کرتے ہیں اور روزانہ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں. البتہ یہ پہلو نسبتاً محسوس یہ ہوتا ہے، اس کا ذکر کم سننے میں آتا ہے کہ سورہ ملک شفاعت کا ذریعہ بھی ہے. یہ سورت بطور خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ مسلمان کی شفاعت